اپنی آواز کو پست رکھو۔ باقی آپ اگر اذان دے رہے ہیں، کسی کو پکار رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے تو اس کے الگ احکامات ہیں۔ تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو کچھ لوگ زور سے بولتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولنے سے لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیخ کر بولتے ہیں اور یہ عادت بچپن سے ہوتی ہے، تو بڑے ہو کر یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچے کو منع کریں کہ زور سے اور چلا کر بات نہ کریں، پست آواز میں اور نرم لہجے میں بات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ منبر پر اور محراب پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چیخ کر بولنے سے بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آواز کو پست اور درمیانہ رکھ کر بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ تیز بولنے سے اور چلا کر بولنے سے ان کی آواز لوگوں کے دلوں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز لوگوں کے دلوں پر بوجھ بن جائے۔ تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کرنا اور سننا شریعت کے آداب میں سے ہے۔ آواز کو معتدل اور خوبصورت رکھیں۔ تو جس طرح بولنے کے آداب ہیں تو اس طرح سننے کے بھی آداب ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آواز ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتے، یعنی جتنی کیپیسٹی انسان کی سننے کی ہے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ تیز آواز برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ بس تھوڑا برداشت کر لیں، لیکن اس کا اسٹیمنا اتنا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہیں ان میں لاکھوں روپے دے کر ماہرین کو بلایا جاتا ہے ایک پیریڈ ٹائم کے لیے، مختلف مضامین کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور لوگوں سے ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ چہرے پر تکبر، خشونت، سرکشی کے آثار، غرور کے آثار یہ کسی انسان کو زیب نہیں دیتے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے اور اس کے اسم مبارک میں سے ایک اسم مبارک ہے متکبر۔ کبریائی میری چادر ہے اور جو مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا بوجہ تکبر، اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن لوگ سورہ اسرافیل سے آغوش موت میں ہوں گے تو اللہ جل شانہ لوگوں سے خطاب کرے گا، این المتکبر، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے، کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، یعنی بادشاہ کہاں ہیں؟ کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہ، حکمران یہی زیادہ کرتے ہیں تکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا المتکبر، یعنی میں متکبر ہوں، انا المالک، میں بادشاہ ہوں، یہ میری شان ہے۔ تو بادشاہی اسی کو زیبا ہے۔ تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو، گردن کو، اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ سال سے نکلا ہے کہ اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے، جس طرح بندے کو لقوہ ہو جاتا ہے تو اور اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو اونٹ کو جب وہ بیماری لگتی ہے تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے، تو اس میں اشارہ کیا جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کہیں تمہارا چہرہ بھی ٹیڑھا نہ ہو جائے، یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس پر غصہ، وحشت، خشونت اچھی نہیں لگتی، تکبر اچھا نہیں لگتا، اس پر تبسم اور مسکراہٹ اچھی لگتی ہے۔ تو اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، اپنے لہجے کو خوبصورت بناؤ، آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو، لوگوں کے ساتھ تمہارے رویوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے، لیکن کسی طرح سے بھی یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ کے چہرے پر تکبر ہے، خشونت ہے یا غرور ہے۔
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان جھکتا ہی چلا جائے، عزت نفس بھی باقی نہ رہے، یہ بھی انسان کے جو ہے اس کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی کے سامنے جھکتا چلا جائے اور عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھے۔ تو رخسار کو ٹیڑھا کرنے کا جو ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ ایک عجز اختیار کریں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو۔ حکام کے سامنے، شہنشاہوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے لوگوں کے رویے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے، ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے۔ تو جب آپ کسی عجز سے محبت سے پیش آتے ہیں تو آپ کا رخسار ٹیڑھا ہو جائے، مطلب یہ کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں، اپنی خودی کو بیچ ڈالیں۔ تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں، تکبر میں بھی مبتلا نہ ہوں اور احساس کمتری میں بھی مبتلا نہ ہوں۔ اس بات کا لازمی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور تکبر صرف اللہ ہی کی شان ہے، تو تکبر، غرور اور خشونت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے چہرے پر تبسم رکھیں اور لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ سے اور نرم رویے سے ملیں، نرم بولیں، نرم لہجے میں بات کریں۔ یہی ہماری تعلیم ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔